بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی ملک پر ایک مغرور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ ہیرے جواہرات، شان و شوکت اور اپنے جاؤ جلال کے نشے میں اتنا بدمست ہو گیا تھا کہ اسے اپنی عوام کے متعلق کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ عوام کے مسائل کے معاملے میں بالکل غافل ہو چکا تھا اور ان کی مشکلات اور پریشانیوں کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ کچھ لوگ اس کے لیے بد دعائیں کرتے تو کچھ اس کے لیے ہدایت اور نیک توفیق کے طلبگار ہوتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ جب خدا نے عوام کی سن لی۔ ہوا یہ کہ بادشاہ ایک دن نہایت شان و شوکت سے اپنے سپاہیوں کے لاؤ لشکر کو لے کر شکار پر نکلا۔ جنگل میں اسے ایک ہرن نظر آیا۔ اس نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن کا تعاقب کرتے کرتے وہ بہت دور نکل آیا اور راستہ بھٹک گیا۔ وہ اپنے محافظ دستے اور تمام درباریوں سے بھی بچھڑ گیا۔ ادھر انہوں نے بادشاہ کو بہت ڈھونڈا، لیکن اتنے گھنے جنگل میں مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا، اور یوں بھی عوام کی طرح بادشاہ کے سپاہی اور درباری سبھی اس کی اکڑ اور غرور سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے اپنے اس بادشاہ کی تلاش بند کر دی اور واپس لوٹ گئے۔ بادشاہ سارا وقت سارا راستہ تلاش کرتا رہا، لیکن نہ تو اسے اپنے محل کی طرف جانے کا کوئی راستہ ملا اور نہ اس کے درباری ملے۔ اسی دوڑ دھوپ میں اسے پیاس لگنے لگی، مگر کہیں بھی پانی نہیں ملا۔ میلوں چلنے کے بعد اسے بہت دور ایک جھونپڑی نظر آئی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے تیزی سے گھوڑا دوڑایا اور جھونپڑی تک جا پہنچا۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے عبادت میں مشغول تھے اور ایک طرف کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ بادشاہ نے بڑی بےتابی اور خشک زبان کو مشکل حرکت دے کر بزرگ سے پوچھا کہ ایک پانی کا گلاس مل جائے گا؟ ہاں، مل جائے گا، مگر ایک شرط پر۔ بزرگ کی پرجلال آواز جھونپڑی میں گونجی۔ بزرگ نے کہا کہ ہاں، پانی مل جائے گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے کہا، مجھے ہر شرط منظور ہے، میں چونکہ اس سلطنت کا بادشاہ ہوں، بس مجھے پانی کا ایک گلاس پلا دو۔ بادشاہ نے بڑی بےتابی کے ساتھ یہ سوال کیا، مگر اس موقع پر بھی اس نے اپنی امارت کا احساس دلانا ضروری سمجھا کہ میں ایک بادشاہ ہوں۔ بزرگ نے کہا، پہلے شرط سن لو، پھر پانی کا گلاس دوں گا۔ جو تمہاری سلطنت ہے وہ ساری کی ساری سلطنت میرے حوالے کرنی پڑے گی اور پھر ایک گلاس پانی دوں گا۔ پوری سلطنت ایک گلاس پانی کے بدلے؟ بادشاہ نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ بزرگ نے بڑے کرخت لہجے میں کہا، ہاں، منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے عبادت کرنے دو۔ چونکہ پیاس کی شدت سی بادشاہ کو اپنا دم نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ڈھال ہو کر کہا کہ مجھے منظور ہے، اب مجھے پانی دے دے۔ پانی پی کر بادشاہ کی جان میں جان آئی تو وہ بزرگ سے کہنے لگا کہ اپنے وعدے کے مطابق اب میں بادشاہ نہیں رہا، آپ میری جگہ بادشاہ ہو گئے ہیں۔ آپ میرے ساتھ محل چلیں اور تخت سنبھال کر مجھے وہاں سے رخصت کریں۔ بادشاہ کی بات سن کر بزرگ نے مسکراتے ہوئے ایک بے نیازی کے ساتھ کہا، جس سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہو، اس کی حقیر بادشاہت لے کر میں کیا کروں گا؟ یہ سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا۔ اسے اپنی اصلیت کا علم ہو گیا تھا اور وہ جان چکا تھا کہ واقعی انسان کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں یا کوئی بڑی سلطنت، لیکن جب وہ مجبور ہو تو اس کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔
بادشاہ کے دل سے شان و شوکت اور اپنی عمارت کا سارا ذوق و شوق اور ہر آرزو گویا جاتی رہی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آج اسے ہدایت ملی۔ بادشاہ نے ایک اچھے بادشاہ کے طور پر زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تب اس بزرگ نے بادشاہ کو گھنے جنگل سے نکالا اور محل تک پہنچایا۔ اس موقع پر بادشاہ نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرے گا اور اپنی عوام کی خبرگیری کرتا رہے گا۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ بندے کے پاس جتنی چاہے دولت ہو، جتنی چاہے اس کے پاس عیش و آرام کے لیے سلطنت بھی ہو، ملازمین بھی ہو، جتنی بھی آسائشیں اس کے پاس ہو، اس کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کو زندگی بسر کرنی چاہیے، اور عوام الناس مخلوق خدا کے ساتھ ہر وقت بھلائی کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں ہی اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے۔ اگر بندہ تکبر، گھمنڈ، غرور کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گھمنڈ، غرور جو ہے وہ خاک میں ملا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔